بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، یہ حدیث ہے، اس کا مفہوم ہے، یہ سنن نبی داؤد میں بھی ہے اور مسند احمد میں بھی ہے، اور صحیح حدیث ہے یہ۔ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے فتنوں کا ذکر فرما رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنہ احلاس سمیت بہت سے فتنوں کا ذکر کیا۔ ایک شخص نے پوچھا فتنہ احلاس سے کیا مراد ہے؟ اب یہ اس کے بعد اس کا مطلب ہے فتنہ احلاس جو ہے یہ ایک کوڈ ورڈ ہے، تبھی جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی عربی بولنے والے لوگ ہیں اور عربی زبان تھی اس وقت سب کی، تو انہوں نے پوچھا فتنہ احلاس سے کیا مراد ہے؟ اب نبی پاک وہ جو کوڈ ورڈ ہے اس کو ایکسپلین کر رہے ہیں، اب وہ ہم نے اس کو زمانے کے ساتھ میچ کرنا ہے۔ باقی اس میں 8 پوائنٹس بھی ہیں، یعنی کہ 7 پوائنٹس، اس کو ملا کے 8 پوائنٹس ہیں، تو ہم نے سیکوینس کو ملانا ہے کہ اگر سارا مل رہا ہے، ہر چیز میچ کر رہی ہے، اس کا مطلب آپ ڈی کوڈ صحیح کر رہے ہیں۔ اگر آپ ایک زمانہ وہ کوڈ کر رہے ہیں، اس میں گیپ آ گیا، پھر دوسری باتیں، تو اس کا مطلب ہے گتھی جو ہے نا الجھ رہی ہے، سلجھ نہیں رہی۔ تو اس کو ہم آگے نبی پاک نے اس کو فرمایا، اس فتنہ احلاس کے بارے میں نبی پاک نے فرمایا اس سے مراد ہے جنگ و جدل، شکست و ریخت کا زمانہ، یعنی کہ نفرت و عداوت کی وجہ سے قتل و غارت ہوگی۔ اب یہ اس کا جو پہلا پوائنٹ ہے کہ یہ یعنی کہ مسلمانوں پہ حملے ہوں گے اور مسلمان ایک دوسرے کو ڈیفینڈ نہیں کریں گے، ایک دوسرے سے بھاگیں گے، بیک فوٹ پہ چلے جائیں گے، اور یہ نفرت و عداوت کی وجہ سے یہ مسلمانوں پہ یہ کیا جائے گا سارا کچھ۔ وہ یہودی ہمیں پتہ ہے کہ جتنی نفرت رکھتے ہیں ہم سے، جو عداوت ہم سے رکھتے ہیں، انہوں نے سارا پلان کیا 9/11، کیونکہ انہوں نے ہمیں مسلم ورلڈ کو انہوں نے تباہ کرنا تھا، ون ورلڈ بنانا ہے نا انہوں نے، اس کے لیے مسلم ورلڈ اگر اسٹرانگ ہے تو کبھی بھی نہیں بنا سکتے، تو اس کے لیے یہ ایک پلاننگ تھی ان کی۔ ہمیں آپ کو دشمن کو سمجھنا پڑے گا، ادروائز آپ معاملات کو نہیں سمجھ سکتے۔ آپ اگر بھولے بن جائیں گے کہ نہیں جی نہیں یہ باقی سب کچھ جینون ہوا، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ خیالی دنیا میں رہ رہے ہیں، آپ حقیقت سے بہت دور ہیں۔ ایک پلان کیا گیا مسلمانوں کو، اس کے بعد دیکھیں 9/11 کا صرف ہمیں نقصان ہی ہوا ہے نا، مسلمانوں کو، ہمیں تو کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ مسلمانوں کو دیکھیں 10 لاکھ، میں نے آپ سے ایک بات کی تھی، بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے وہ، اگر ٹیررسٹ ہے نا تو وہ آپ کا میکسیمم ڈیمیج کرے گا۔ بالکل ایسے اب وہ پلین گرتے ہیں بلڈنگ میں اس وقت جب آفس ٹائمنگ بھی نہیں ہے، اس سے پہلے تو ورکر مرا ہے بیچارہ، اس میں تو اس میں بنگالی بیچارے مرے ہیں، جو ورکر لوگ تھے وہ بیچارے مرے ہیں، گورے لوگ تو بہت کم مرے ہیں اس میں۔ بالکل ایسے وہ تو انہوں نے صرف ایک ڈرامائی انداز میں بات کو اتنا بڑھا چڑھا کے انہوں نے پیش کیا، ادروائز وہاں پہ تو سارا لیبر طبقہ مرا ہے، اسپینش لوگ تھے، بنگالی لوگ تھے بیچارے، انڈینز، پاکستانی اس ٹائپ کے، ان کے جو باہر سے محنتی محنت کرنے کے لیے جو لیبر طبقہ ہے نا، وائٹ کلر کوئی بھی نہیں مرا وہاں، وہ لوگ تو آفس ٹائمنگ ہی نہیں ہے تو وہ کیسے مر سکتے ہیں؟ وہ کچھ مرے بھی ہوں گے، نہیں کہتا، لیکن وہ مین ان کے فگرز ہیں، میکسیمم ڈیمیج نہیں ہوا۔ ٹھیک ہے، تو یہ چیز ہمیں سمجھنی ہے کہ یہ صرف ایک فتنے کے طور پہ انہوں نے ایک چیز دکھانی تھی کہ بھی ہم پہ حملہ ہوا ہے، اس کو بنیاد بنا کے انہوں نے جو ہے پوری دنیا پہ انہوں نے مسلم ورلڈ کو تباہ کر دیا اور سارے ریسورسز پہ قبضہ کر لیا۔ وہ بھی ہم آگے چلتے ہیں کہ اس میں سعودی عرب کا کیا رول تھا، وہ بہت امپورٹنٹ ہے، وہ اس حدیث کے الفاظ ہیں، آج ذرا کھل کے باتیں ہوں گی انشاءاللہ۔ آج میں رکھوں گا کچھ بھی نہیں، بالکل ہمیں کرنا ہے کہ ہم نے ہاتھ کی آواز کو کھل کے بیان کرنا ہے انشاءاللہ۔ حدیث کہہ رہی ہے نا، یہ میرے الفاظ نہیں ہیں، ہم اگر ڈی کوڈ کر رہے ہیں، اگر ہم اس کو ڈی کوڈ کریں تو ہم اس کو حق کے ساتھ ڈی کوڈ کریں، اس میں ہم کوئی چیز چھپائے نہیں۔ بالکل، تو اب یہ چیز ہمیں سمجھنی ہے کہ یہ فتنہ تھا، اس فتنے کو بنیاد بنا کے پوری مسلم ورلڈ کو تباہ کیا گیا، اور اس میں اسلاموفوبیا اتنا کریٹ کیا گیا کہ مسلم ورلڈ جو باقی کے تھے وہ بیک فوٹ پہ چلے گئے، اور یہی فتنہ احلاس تھا۔ اسی کو ایگزیکٹلی ایسے ہی نبی پاک نے اس کو ایکسپلین کیا کہ یہی فتنہ احلاس ہوگا جس میں ہم ایک دوسرے سے بھاگیں گے اور شکست کا زمانہ ہوگا ہمارا، یعنی کہ مسلم ورلڈ تباہ ہوا اسی دور میں۔ اس سے پہلے ہسٹری میں آپ دیکھ لیں پیٹرن نہیں مل رہا، بالکل ہسٹری میں تباہیاں آئی ہیں لیکن وہ مسلمان آپس میں بنو امیہ یا لیکن اس طرح تباہی نہیں آئی کہ بھی مسلم ورلڈ سارے کا سارا کلیپس کر جائے، یہ کلیپس کر گیا، اور جو بچا وہ ان کی جھولی میں تھا، ان کی پاکٹ میں تھا۔ لیکن اس میں یہاں پہ اگر ہسٹری کی آپ بات کر رہے ہیں تو ہسٹری میں 2-3 دیکھیں، جیسے ہلاکو خان اور چنگیز خان ہیں، انہوں نے تو مسلمانوں کو تقریباً تباہ کر دیا تھا۔ دیکھیں اس میں باقی چیزیں پوری نہیں ہو رہی تھیں، اس حدیث میں دجال کا بھی ذکر ہے، صحیح، اس میں باقی پیٹرن بھی ہے، سارا کا سارا ہے۔ ٹھیک ہے، وہ اگر کچھ وقتی طور پہ کچھ آیا بھی تھا مسئلہ، اس کے بعد وہ چیزیں ویسے انفولڈ نہیں ہو رہی تھیں اس حدیث کے مطابق، صحیح، کیونکہ ہم اس وقت جس طرح حضرت امام مہدی کے زمانے کو لے کے چل رہے ہیں اس کے مطابق یہ اس میں ساری باتیں جو فٹ بیٹھ رہی ہیں نا ایک سیکوینس میں، یہ ایسا تو کبھی زندگی میں ہوا ہی نہیں پہلے۔ یہ فتنہ احلاس کے بعد اگلا فتنہ بھی آ رہا ہے نا، ٹھیک ہے، اس کو بھی آپ نے میچ کرنا نا، ہر چیز کو جوڑنا ہے، بالکل صحیح، تو اس لیے میچ کرنا، ہر چیز مل رہی ہے اسی زمانے کے اوپر۔ ٹھیک ہے، تو اب ہم اگلے پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں۔ اگلا پوائنٹ ہمارا، یہ پوائنٹ
آ گیا ہمیں جو ہمارے ساتھ ہوا 9/11 کو لے کے، اس کے بعد اسلاموفوبیا کریٹ کیا گیا، سارا جو ڈرامہ کیا گیا 9/11 کا، اس کی بنیاد بنا کے پورا مسلم ورلڈ تباہ کر دیا گیا، اور اتنا بڑا نقصان، اتنا بڑا فتنہ حدیث کے اندر اس کو آپ ڈھونڈیں کہ آپ کو یہ چیزیں ملیں گی، ڈھونڈنے سے ملتی ہیں۔ سیکنڈ پوائنٹ کون سا؟ سیکنڈ پوائنٹ ہم آتے ہیں، حدیث کا مفہوم ہے، نبی پاک نے فرمایا کہ پھر خوشحالی اور آسودگی کا فتنہ ابھرے گا، اس فتنے کی ابتدا اور انتہا اور سرپرستی اور ذمہ داری ایسے آدمی کے ہاتھ میں ہوگی جو اپنے گمان کے مطابق مجھ سے ہوگا، یعنی کہ اس کا کلیم ہوگا، یعنی کہ وہ اہل بیت میں سے ہوگا، حالانکہ وہ مجھ سے نہیں ہوگا، میرے دوست تو پرہیزگار لوگ ہیں۔ یعنی کہ یہاں پہ یہ چیز بیان کی جا رہی ہے، یہ حدیث کے اس پوائنٹ کا یہاں پہ ختم ہو گیا، میں اس کو ایکسپلین کرتا ہوں آگے، کہ جس طرح حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا جو تھا، وہ حضرت نوح علیہ السلام نے جب دعا بھی کی اللہ تعالیٰ سے، قرآن کے اندر جو واقعہ ہے کہ اللہ یہ تو میرا بیٹا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پر حضرت نوح علیہ السلام کو بتایا کہ یہ تمہارا اہل بیت نہیں ہے، یعنی کہ انکار کر دیا، اولاد میں سے نہیں ہے ظاہر ہے، حالانکہ اولاد تو تھا لیکن وہ دین کے ساتھ صرف بلڈ لائن ہونا کافی نہیں ہے، جی جی، وہاں ساتھ ساتھ ایمان ہونا بھی ضروری ہے، وہ باقی شرائط بھی ساتھ ہونی بری ہیں کہ پرہیزگار ہونا بھی ضروری ہے۔ یہاں پہ بھی نبی پاک یہی فرما رہے ہیں کہ اس کو گمان تو ہوگا کہ وہ مجھ سے، یعنی کہ اہل بیت کا ورڈ بھی اس میں یوز ہے کہ اہل بیت میں سے ہے، حالانکہ وہ مجھ سے نہیں ہوگا کیونکہ میرے دوست تو پرہیزگار لوگ ہیں، یعنی کہ پرہیزگاری کو شرط بنا دیا اہل بیت، اگر آپ نے اس میں ہونا ہے تو اس کی شرط یہی ہے کہ آپ پرہیزگار بھی ہوں۔ تو یہ چیز ہمیں مل، اور ایک چیز میں یہاں پہ یہ چیز بیان کر دوں، یہاں پہ آل سعود کو لے کے، آل سعود یہاں میں سارا آرٹیکل چلا بھی دیتے ہیں ساتھ، یہ ایک بڑا ایکسکلوسیو قسم کا کلب ہے عربوں میں، بڑا ٹاپ لیول کا، الصدا الاشرف اس کو کہتے ہیں، انہوں نے یہ چیز کو بیان کیا، ان کی طرف سے یہ چیز آئی ہے کہ یہ جو جارڈن والا ایک ہے پرنس، اور ایک یہ آل سعود ہیں جس میں اسپیشلی کنگ فہد کو، یہ سدیری 7 جو ہیں یہ ساتھ ان کو انہوں نے کہا کہ یہ ڈسینڈنٹس آف پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی کہ ان کے بلڈ لائن میں سے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کی ایک اور حدیث میں آپ کو یہاں بتا دیتا ہوں، نبی پاک نے فرمایا یعنی کہ سدیری فیملی سارے جو ہے اہل بیت میں سے آتے ہیں، یہ کہنے کا مطلب ہے جی، یہ جو ہم نے حدیث جو بیان کی تھی نا کہ 5واں مرے گا تو حرج ہوگا، 7واں مرے گا تو حضرت امام مہدی آئیں گا، اس میں بھی اہل بیت کا ورڈ یوز ہے اس حدیث میں بھی، اور ساتھ یہ بھی بڑا آ گیا، ان کا بڑا ایکسکلوسیو کلب ہے، انہوں نے بھی یہ کوٹ کیا کہ یہ اسی میں سے آتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ حضرت امیر معاویہ وہ بھی بلڈ لائن نبی پاک سے ملتی تھی، ٹھیک ہے، اور ادھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بلڈ لائن تھی، ٹھیک ہے، حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے اپنی سیکریفائس کیا، وہاں پر بھی دونوں بلڈ لائن تھی، بالکل، لیکن ہمیں یہ چیز سمجھنی ہے کہ بلڈ لائن ہونا کافی نہیں ہوتا، بلڈ لائن کے ساتھ ساتھ آپ کو باقی ریکوائرمنٹ بھی پوری کرنی ہوتی ہیں، تو بلڈ لائن تو بہت زیادہ چل رہی ہیں۔ قریش، اب نبی پاک کی ایک اور حدیث ہے کہ یہ جو خلافت ہے ان کے بادشاہ ہے نا، یہ قریش میں رہے گی، یہ بے تحاشا حدیث ہے اس کے اوپر، اس کا مطلب ہے جو آل سعود ہیں یہ قریش سے ہی بلانگ کرتے ہیں، اس حدیث کے بھی پیٹرن کے حساب سے بھی آپ دیکھ لیں 100 سال سے تقریباً ان کی حکومت چل رہی ہے، تو نبی پاک کی حدیث کے مطابق جو عربوں کی جو اسپیشل حکومت ہے نا، خلافت عثمانیہ کچھ عرصے کے لیے ہوئی ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہاں اسپیشل بات ہو رہی ہے عربوں کی حکومت کی، عربوں کا جو بادشاہ بنے گا نا وہ قریش میں سے ہی ہوگا، یہاں تک نبی فرمایا کہ اگر 2 بھی رہ جائیں گے تو وہ بھی ان میں سے بھی قریش کا ہی بنے گا۔ لیکن اس میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ سے نعیم بن حماد نے اپنی کتاب میں بیان کیا ہے، آپ نے پوچھا کہ سب سے پہلے کون فوت ہوں گے، تو آپ نے فرمایا کہ سب سے پہلے اہل قریش ختم ہوں گے، یہ حدیث موجود ہے نعیم بن حماد کی۔ یہ تو اینڈ آف ٹائمز کے وہ اس طرف کی بات ہے نا، قیامت تک تو بڑا لمبا بھی عرصہ ہے نا، ابھی تو ہم مائنر سائنس کی طرف چل رہے ہیں، ابھی تو میجر سائنس بھی آنے ہیں، ہو سکتا ہے وہ لیٹر آن وہ سٹیجز آئیں، اس میں تو کوئی بھی ایمان والا نہیں رہے گا، عربوں کی تباہی والے جو ہے، عربوں کی تباہی تو سٹارٹ ہو چکی ہے، لیکن یہ ہے کہ ابھی فائنل وارز کی بات کر رہے ہیں نا، اس میں شاید جی فائنل وارز ابھی ہونی ہے، پھر دجال نے آنا ہے، اس کے آگے کس طرح معاملات چلیں گے وہ اس وقت کی بات ہوگی نا، ابھی تو معاملات ابھی تو بادشاہ چل رہی ہے، ابھی تو عروج سعودی عرب کے پاس ابھی بڑا دیکھا انہوں نے، ابھی تو وہ معاملات آگے ہیں۔ بہرحال ابھی ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ یہاں پر ان کا اہل بیت ہونا، یہ ایک چیز، اہل بیت ضروری نہیں ہے، یہ بلڈ لائن بڑی جگہوں سے چل رہی ہوتی ہے، اچھا یہ چیز اب ہم نے دیکھنی ہے کہ یہاں پر جو بات ہو رہی ہے نا، یہاں بات ہو رہی ہے خوشحالی اور آسودگی کے فتنے کی، صحیح، ٹھیک ہے، یہاں یعنی کہ یہ کوئی پازیٹیو چیز نہیں ہے، یعنی کہ ہوا کیا، ہاں ادھر سے فتنہ کا لفظ اور ادھر سے خوشحالی اور آسودگی، جی اب اس کو اگر ہم دنیاوی ٹرم سے دیکھیں تو خوشحالی تو ہر بندہ چاہتا ہے، لیکن یہاں پہ فتنہ سے لفظ یہ ہے رشوت، جی میں بھی آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے رشوت ہے۔ اچھا اس حدیث کو ہم نے دیکھنا ہے کہ اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اس فتنے کی
ابتدا اور انتہا، یعنی کہ یہ جو مال ہے نا اس کی جو پیک آنی ہے نا، یعنی کہ ابتدا بھی اور اس کی پیک بھی، یہ دونوں ایک ہی آدمی کی سرپرستی میں، یعنی کہ ایک ہی بادشاہ کے انڈر ہونا ہے سارا کچھ. صحیح. ٹھیک ہے. اب ہم دیکھیں گے کہ یہ کنگ عبداللہ جو تھا یہ بیسیکلی 1995 میں یہ ڈیفیکٹو رولر بن گیا اس کا سعودی عرب کا. یہ کیونکہ کنگ فہد کو سٹروک ہوتا ہے 1995 میں، بڑا سیویئر قسم کا. اس کے بعد ساری جو ہے نا گدی یہ سنبھال لیتا ہے، لیکن یہ ہے کہ ہوتا تو بادشاہ کنگ فہد ہی ہے، لیکن وہ صرف برائے نام ہوتا ہے. برائے نام تھا کیونکہ وہ اس کو بالکل ہیلپ لیس ہو گیا بیسیکلی یہ رولر بن جاتا ہے. آپ اس کو ویکیپیڈیا میں اس کی ساری چیک کر لیں. 1995 میں سارے اس کے جو پاورز ہوتی ہیں نا وہ اس کے پاس آ گئی تھی 1995 سے. 2005 میں وہ کنگ فہد کی وفات ہوتی ہے تو یہ باقاعدہ طور پہ کنگ بن جاتا ہے. اب یہاں پہ ہم نے دیکھنا ہے کہ کنگ عبداللہ کے دور میں ہوا کیا کیا، یہ چیز سمجھنے والی بڑی ضروری ہے، کیونکہ نبی پاک نے فرمایا کہ یہ فتنہ ہے، یعنی کہ خوشحالی اور آسودگی کا فتنہ. اس کو میں نے ڈیکوڈ کیا کہ یہ رشوت کی یہاں بات ہو رہی ہے، کیونکہ منہ میں ہڈی ڈال کے اپنا کام کروایا یہودیوں نے، زائنسٹ نے اپنا کام اس کے ذریعے کروایا. ان کو دولت دی گئی. اس کا لیٹر ہم نے کوٹ کیا تھا، بالکل ایسے شو کیا تھا. وہ لیٹر ہم ابھی بھی چلا دیتے ہیں ساتھ. اس لیٹر کو آپ دیکھیں کہ اس لیٹر میں اس نے باقاعدہ شاباش دی، یعنی کہ جو لوگ مسلمانوں پہ حملہ کر رہے تھے، جو دشمن مسلم ورلڈ کو تباہ کر رہے تھے، اس کو باقاعدہ اس نے مسیحا ڈکلیئر کر دیا. اس نے دنیا کا جو ہے نا وہ مسیحا ڈکلیئر کر دیا کہ تم تو بہت اچھا کر رہے ہو، دنیا کو بچا رہے ہو اس وار آن ٹیرر کے ذریعے. اور اس لیٹر میں ایک چیز بڑی امپورٹنٹ سمجھنے والی، اس میں بھی نیو ورلڈ آرڈر کی بات ہے. صحیح. اس نے اس میں یہ بات کی ہے کہ a new world will emerge from the rubbles of 9/11. صحیح. یعنی کہ ایک نئی دنیا جو ہے نا وہ ابھرے گی 9/11 کے بعد. وہ ایرن روسو کی بات کی تھی، آپ سے ہم نے ویڈیو دکھائی تھی. ایرن روسو نے یہی کہا تھا کہ نیو ورلڈ آرڈر بنانا چاہتے ہیں 9/11 کے بعد. ٹھیک ہے، وہ سارا اس کا پلان تھا. اور یہاں پر کنگ عبداللہ کا وہ لیٹر آپ دیکھ لیں، اس میں بھی وہ نیو ورلڈ کی بات کر رہا ہے یہاں پر بھی. اور میں آپ کو کچھ ایویڈنس آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ جو بڑی حیران کن ایویڈنس ہے، آپ خود حیران ہو جائیں گے. میں حیران ہو گیا مائی سیلف وین آئی واز سرچنگ ایوری تھنگ. آپ کو بتاتا ہوں کہ کنگ عبداللہ کے دور میں ہی 9/11 ہوتا ہے. کنگ عبداللہ کے دور میں افغانستان پہ حملہ ہوتا ہے 2001 میں، عراق پہ حملہ ہوتا ہے 2003 میں. ٹھیک ہے، اب یہ 1995 سے 2015 تک 20 سال کا اس کا ٹائم ہے اس کا ایز اے کنگ. ٹھیک ہے، اب یہ دیکھ لیں شام کی تباہی ہوتی ہے 2011 سے سٹارٹ ہوتی ہے. لیبیا 2014، یمن 2014، صومالیہ 2009 میں جو سیکنڈ ان کا جو فیز چلتا ہے نا ان کا سول وار کا 2009 میں سٹارٹ ہوتا ہے، وہ بھی اسی کے دور میں. سوڈان کا جو سیکنڈ فیز سٹارٹ ہوتا ہے وہ بھی اسی کے دور میں 2013 میں. مصر کا تختہ الٹتا ہے، مورسی کی حکومت گرائی جاتی ہے. وہ بندہ اتنا زبردست تھا، وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بولتا تھا یہودیوں کی، بڑا کھٹکتا تھا ان کو. اس کے ساتھ بہت ظلم کیا گیا. وہ صحیح مرد مومن تھا، مرد مومن اور واقعی شہادت کے رتبہ لے گیا. جی بالکل. اس کا تختہ الٹا اسی کے دور میں. یعنی کہ یہ سارا مسلم ورلڈ تباہ ہوتا ہے کنگ عبداللہ کے دور میں. یہ کیا اتفاق ہے. نبی پاک فرما رہے ہیں کہ اس کی سرپرستی ذمہ داری ایسے ایک آدمی کے ہاتھ میں ہوگی. صحیح. ٹھیک ہے، یعنی کہ اسی کی بادشاہت میں یہ سارا کچھ ہوا ہے. مسلم ورلڈ تباہ ہو جانا، کیا یہ اتفاق ہو سکتا ہے؟ حدیث کیسے بیٹھ رہی ہے؟ پہلے 9/11 کا فتنہ ہلاس کہ یہ نفرت و عداوت کی وجہ سے مسلمانوں پہ حملہ کیا جائے گا. ٹھیک ہے، ان کے ریسورسز قبضے کیے اور مسلمان بیک فٹ پہ چلے گئے، مسلمان کوئی ڈیفینڈ کرنے نہیں آیا. اور جو مسلم دیکھیں مسلم ورلڈ میں 2001 کی بات کر رہا ہوں میں، اب ٹائم تھوڑا سا بدل چکا ہے. اب تو ہمیں پتہ چل گیا کہ سعودی عرب کا کیا اس وقت سٹانس ہے اس وقت. لیکن 2001 میں میں آپ سے ایک چیز یہ بڑا فرینکلی یہ بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ کیا سعودی عرب اگر آ جاتا درمیان میں، کہتا نہیں جی ہم خود اس کو ڈیل کریں گے، اگر افغانستان نے یہ حملہ کیا ہے 9/11 کا، لیٹ اس ہینڈل اٹ، کیونکہ ہم مسلم ہیں، ہم مسلم ورلڈ کو ہم ہینڈل کریں گے، اگر اس میں کوئی واقعی مسئلہ ہے تو ہم اس کو ڈیل کریں گے. اگر سعودی عرب آ جاتا درمیان میں، کیا ان کی ہمت پڑتی حملہ کرنے کی؟ اگر وہ کر دیتے تو کیا پورا مسلم ورلڈ اکٹھا نہ ہو جاتا سعودی عرب کے پیچھے؟ کوئی شک نہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ ہمارے لیے اب تھوڑا سا یعنی کہ ہمارے اختلافات کی وجہ سے لوگوں کے ذہن میں آیا ہے، ورنہ ہم تو سعودی عرب کو ظاہر حرمین کی وجہ سے ہی اس کا کیا مطلب ہے اتنا زیادہ اس کی تبرک سمجھتے ہیں نا ہم تو ہر بات کو. سر میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، ایک جو گاؤں ہوتا ہے نا، گاؤں کا ایک چودھری ہوتا ہے. بالکل. ٹھیک ہے. ہاں جی. سائیں ہوتا ہے، وڈیرا ہوتا ہے جس کو ہم اب دوسری اپنی لینگویج میں جس طرح بھی لوگ کوٹ کرتے ہیں. ہاں جی. ایک اسٹرانگ فگر ہوتی ہے، ایک
علاقے کی. اب مسلمانوں کی جو اسٹرانگ فگر تھی وہ سعودی عرب تھی. یہ میں آپ کو یہ ایکسپلین کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اگر انہوں نے اپنا یہ پلان ایگزیکیوٹ کرنا تھا نا 9/11 کا جس طرح ہم ساری بات کر رہے ہیں, تو سعودی عرب کو ان کی پاکٹ میں ہونا ضروری تھا. اس کو سب سے پہلے انہوں نے کیپچر کیا, اپنے ہاتھ میں کیا. سعودی عرب کے بغیر وہ کر نہیں سکتے تھے. پہلے دیکھیں 1995 میں ہی وہ انہوں نے میسیکر جو کیا بوسنیا کا, وہ بھی 1995 ہے. دو رائے ہے نہیں نا. دیکھیں میں جو آپ کو ایویڈنس کے ساتھ باقاعدہ جو آپ کو چیز ایکسپلین کرنے کی کوشش کر رہا ہوں نا, کہ 1995 میں بوسنیا کا جو میسیکر ہوا, اتنے بڑے پیمانے پہ قتل و غارت کی گئی بوسنیا کے اندر, مسلم ورلڈ بالکل خاموش تماشائی بن کے بیٹھا دیکھتا رہا. تو وہاں سے انہوں نے جج کر لیا تھا کہ ہاں اب ہم اپنا پلان ایگزیکیوٹ کر سکتے ہیں, کیونکہ بڑی دیر سے ہی پلاننگ کرتے ہیں یہ لوگ. جس طرح وہ ایرن روسو کی ویڈیو بھی دیکھ لیں, اس میں پہلے سے ہی سب کچھ پلان تھا, یہ سب کچھ ہونا ہے. 9/11 ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے ان کو سعودی عرب کی مدد چاہیے تھی, اور وہ سعودی عرب کا لیٹر آپ دیکھ لیں کنگ عبداللہ کا, جو انہوں نے گو اہیڈ دیا کہ ناؤ یو ڈو وٹ ایور یو وانٹ ٹو ڈو ٹو مسلم ورلڈ. اب یہاں پہ آپ دیکھ لیں کہ یہ سارے کا سارا مسلم ورلڈ تباہ ہوتا ہے کنگ عبداللہ کے دور میں. صحیح, ٹھیک ہے. کنگ عبداللہ ہی اس کی سرپرستی کر رہا تھا, یعنی کہ اس ساری تباہی کی. مسلمانوں اگر یہ بول پڑتے سعودی عرب والے تو یہ پاسبل نہیں تھا ان کے لیے. سعودی عرب نے گو ہیڈ دیا, جس کی وجہ سے سارا ممکن ہوا, کیونکہ پوری مسلم ورلڈ نے یہ دیکھا. سعودی عرب پہ نظریں جاتی ہیں نا کہ وہ کیا دیں گے. اگر سعودی عرب نے ہی لیٹر لکھ دیا کہ ٹھیک ہے آپ سب کچھ کریں, تو مسلم ورلڈ پہ خاموش ہو گیا کہ یار پھر تو ہماری کوئی وقت ہی نہیں ہے نا. بالکل ایسے, کیونکہ ہمارا جو لیڈر ہے مسلم ورلڈ کا, 2001 کی بات کر رہا ہوں, اس وقت تو مسلم ورلڈ سارا سعودی عرب کو دیکھتا تھا. تو سعودی عرب نے جب گو ہیڈ دے دیا تو اس کے بعد مسلم ورلڈ خاموش ہو گیا, کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر لیں. بلی آتی گئی, ایک ایک کر کے کبوتر نوچتی گئی, اور ایک ایک کر کے انہوں نے سارا مسلم ورلڈ انہوں نے تباہ کر دیا. یہ بیسیکلی وہ فطرہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جس کی سرپرستی ایک شخص کے ہاتھ میں ہوگی. صحیح, ٹھیک ہے. یہاں پر یعنی کہ بادشاہت جو تھی وہ کنگ عبداللہ کی تھی, اور پوری مسلم ورلڈ میں سعودی عرب کی سکہ چلتا ہے. اچھا, کنگ عبداللہ کے بارے میں میں آپ کو بڑی امپورٹنٹ انفارمیشن یہاں پہ دیتا ہوں کہ کنگ عبداللہ ہی کے دور میں ایک تو ہم نے سارا جس طرح پہلے ڈسکس کیا کہ افغانستان, عراق, شام, لیبیا, یمن, صومالیہ, سوڈان اور مصر کا بھی تختہ لوٹنا, یہ سارا کچھ کنگ عبداللہ کے دور میں ہوا. ٹھیک ہے. اور حدیث میں جیسے بتایا کہ ایک ہی آدمی کی سرپرستی میں یہ سارا کچھ ہوگا, رشوت والا معاملہ بھی ہوگا, فتنہ اس کو بتایا گیا. اور جس طرح ہم نے یہ بھی ڈسکس کیا کہ 9/11 ایگزیکیوٹ ہو ہی نہیں سکتا تھا جب تک کنگ عبداللہ ان کی پاکٹ میں نہ ہوتا. صحیح. اب ہم بڑے کھل کے باتیں کرتے ہیں, بری لگیں گی لوگوں کو, لیکن بری کیوں لگیں گی, ہم نے حقائق بیان کرنے ہیں, لیکن وی ہیو ٹو بی بلنٹ. تو اب یہاں پر یہ چیز سمجھنے والی ہے, یو این نے اس کو گولڈ میڈل دیا امن کا. دیکھیں امن کا گولڈ میڈل کس کو دیا جا رہا ہے, جس کے ہوتے ہوئے پوری مسلم امت تباہ ہو گئی, اسی کو یہ امن دے دیا. اب اس کے بعد رومن کیتھولکس, اچھا یہ واحد بندہ ہے جو پہلا بندہ تھا عربوں کا بادشاہ جو کہ پوپ کو جا کے جس نے وزٹ کیا. اب رومن کیتھولکس نے اس کو نائٹ ہونے کا اعزاز دیا. اب نائٹ ایک بہت بڑا اعزاز ہوتا ہے یہ کرسچینٹی میں, یہ انہوں نے اس کو نائٹ ہونے کا اعزاز دیا, ایک بہت بڑا اعزاز ہے. جس طرح ہمارے یہاں ہوتا ہے, جس طرح بڑے بڑے اعزاز ہوتے ہیں, وہاں انہوں نے اس کو اس اعزاز سے نوازا. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد اس کو آپ دیکھیں کہ اس کی بادشاہت میں جو عروج آیا نا سعودی اکانومی کو, یہ دیکھنا بڑا ضروری ہے. ہم ساتھ ساتھ ویورز کے لیے وہ چلائیں گے ویکیپیڈیا کے وہ سارے اسٹیٹس جو کہ بتائیں گے کہ کیسے ان کا قرضہ جو تھا, جو ان کا جو گورنمنٹ ڈیپٹ تھا ان پرسنٹیج آف GDP, وہ تھا 90s میں, ان کے 96 یا 93% تھا. وہ اس کے دور میں ہی یعنی کہ اس کو نیچے آنا شروع ہوا, ریڈیوس ہونا شروع ہوا ان کا سارا قرضہ, اور 2015 کے سٹارٹ میں اس کی ڈیتھ ہوتی ہے, اور 2014 کے اینڈ تک ان کا قرضہ 90s سے لے کے 1% تک آ چکا, یعنی کہ تقریباً ایک قسم کا ختم ہو گیا قرضہ ٹوٹلی. جی, اور یہ سارا کا سارا ان ایک ہی بندے کی سرپرستی میں ہوا ہے. اور یہ دنیا کا امیر ترین, یہ دنیا کا امیر ترین بادشاہ بھی تھا. یہ ہی واز دا موسٹ ریچسٹ مونارک ان دا ورلڈ, یعنی کہ اس کے جو ایسٹس تھے وہ بہت زیادہ تھے. اور اسی کے دور میں سعودی عرب کو جو اکانومی کو جو بوسٹ آیا نا, اتنی فراوانی مال کی کبھی سعودی عرب نے نہیں دیکھی تھی جتنی اس بادشاہ کے دور میں ہوئی ہے. اور اس کے جانے کے بعد بھی آپ دیکھیں ڈاؤن فال آیا ان کی اکانومی میں. اب تو ان کی اکانومی کافی ہل چکی ہے, لیکن یہ جتنی اوپر لے گیا تھا نا یہ, یعنی کہ اپنے دور میں, وہ اس کے مرنے کے بعد وہ ہمیں نظر آیا کہ وہ چیز نیچے آنی شروع ہوگی, وہ پھر اکانومی گرنی شروع ہوئی. لیکن اس مال کی ابتدا بھی اور انتہا بھی اسی ایک بندے کے دور میں, اور یہ پورا فٹ بیٹھ رہا ہے. اس سارا حدیث کے مطابق یہ بندہ اور یہ دور
اور اس سے پہلے 9/11 کا ہونا اور اس کا پورے مسلم ورلڈ کا تباہ ہونا، یہ پورا فٹ بیٹھ ہے. تو یہاں سے یہ ہمارا پوائنٹ 2 کمپلیٹ ہوتا ہے. ناظرین ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی، انشاءاللہ نیکسٹ حصہ جو ہے نا اس ویڈیو کا، اس حدیث کا، وہ ہم نیکسٹ پارٹ میں آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں.